اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر جیل روڈ پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پہ آج تو صبح ویسے کمال ہی ہو گیا جو آج خبر آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ تو اب میں بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو عمر ایوب صاحب اور اندلیب عباس صاحب تیار رہیں، آپ کے اوپر بھی پرچہ کٹ سکتا ہے کیونکہ آپ ایک خطرناک کام کر رہے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل ہدف عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی زور لگا دیا، کھنگال دی فائلیں، نہ ان کو توشہ خانہ سے کچھ ملا، نہ ان کے پاس کوئی فورن فنڈنگ سے کچھ ان کو ملا، کرپشن کا ویسے ہی الزام کوئی نہیں تھا، تو کیونکہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا۔ نیا طریقہ کار یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد کے اندر آپ پرچے کاٹتے چلے جائیں، کیسز بناتے چلے جائیں۔ 76 تک تعداد پہنچ چکی ہے اس وقت مقدمات جو رجسٹر ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد ایک قانونی کاروائی کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس قانونی کاروائی کے مطابق انہوں نے پیشیاں بھگتنی ہوں گی، وہ بیلوں کے لیے جائیں گے، پھر بیل کنفرمیشن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کاروائی ہوگی، ٹرائل ہوگی، تو بار بار ان کو نکالا جائے اور ان کو کورٹوں میں لے جایا جائے۔ اب عام طور پہ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک انکنوینئنس ہے، اس سے ذرا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ خطرناک چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے عمران خان جو ہیں آج سے 4 مہینے پہلے تک وہ ہائی کورٹ نے بلایا تو ہائی کورٹ چلے گئے، ان کو دہشت گردی کی عدالت نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، ان کو کچہری میں سیشن کورٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے۔ اور میں عینی شاہد ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے جانے، کسی عدالت کے سامنے جانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو ساری سیاسی جو پوری کوشش رہی ہے، کاوش ہے، وہ ہے یہ کہ قانون کی سربلندی ہو اور ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہو، عدالتوں کا احترام ہو، قانون کا، آئین کا احترام ہو۔ لیکن اس کے بعد کچھ ہوا، اور وہ کیا ہوا؟ وہ 3 نومبر کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، منظم سازش کے تحت کیا ہوا قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے ہونے سے پہلے خان صاحب کے پاس اندر سے معلومات آنی شروع ہوئیں کہ خطرہ ہے، اور اس کا ذکر انہوں نے نہ صرف ہم لوگوں سے کیا میٹنگز کے اندر بیٹھ کے، بلکہ کم سے کم 2 جلسوں کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیا بیانیہ بنایا جائے گا اور کس طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور 3 نومبر کو پوری قوم نے دیکھا، وہ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ قتل کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی، اور وہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی کہ مذہبی جنون پسند تھا اور اس نے کر دیا۔ اسی طریقے سے آج بھی، اب بھی عمران خان صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ان کے پاس معلومات آئیں، انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اور وہ سچ ثابت ہوئیں، اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ پھر یہی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے؟ پرچے کاٹی چلے جاؤ، جیسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا، تو دونوں میں سے ایک کام ہوں گے، یا تو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے عمران خان نہیں جائیں گے عدالت، وہ نہیں جائیں گے تو قانون کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو یا تو اس طریقے سے مشکلات پیدا ان کے لیے کی جائیں، یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے۔ یہ ہے اس وقت جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو ساری کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز کہ وہ نوٹس دینے کے لیے آنے کو بھی اتنا بڑا وہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو تجربہ ہمارا ہوا کہ پہلے کوشش کی گئی، اس وقت تو پہلے میڈیکل ریزنز بھی تھے، آپ چلنے پھرنے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، ڈاکٹرز نے خطرہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب عدالتوں نے اصرار کیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ گئے، اس وقت تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں گئے۔ دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیکیورٹی کا نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا، بالکل درم برم ہو گیا، کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی، اور بالکل واضح خطرے کو ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب۔ تو ہمارے اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے، اور اس میں اگر قانونی کوئی لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے جو جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے دیکھا، جیسے میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی، کہ بالکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے، وہاں تو کوئی خدا نخواستہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے اپنے وکلاء سے کہا تھا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں، جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے، درخواست جو ہے، وہ ہائی کورٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے، اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو، لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں، اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے، جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکن ہی نہیں، میں دیکھ چکا ہوں نا جو صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان کوئی عام انسان نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت ہو کوئی گزرا نہیں ہے، تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں، ہمارے عدالتی نظام کا حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے۔ اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے، وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے، جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر۔ تو